بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ صورتحال ذرا پولیٹیکل سٹوریز پہلے لے لیتے ہیں، پھر ایک اور بڑی اچھی خبر آپ کو دوں گا۔ پہلے پولیٹیکل سٹوریز، اور وہ ہیں پی ڈی ایم جو کہ ٹوٹ گیا تھا اور اب اس کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک خبر تو میں یہ دوں گا، دوسری ہوگی شہباز شریف صاحب یعنی کہ شریف فیملی کے درمیان باقاعدہ طور پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اور وہ ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ اب پالیٹکس میں آئیں گے، اور اس میں کچھ سافٹ ویئر بھی چینج ہوئے ہیں اور وہ بھی بتائیں گے۔ دو ہیں، اور تیسری خبر یہ ہے کہ حکومت وزیر اعظم عمران خان It's like this, but it's a sort of bad jig. Stuff like that kills me. People being injured, that's No, going violent. flying through Yeah. the air for no reason. Mortal Kombat was one of my favorite games growing up, and now I make games about man-eating sharks. The lies that are told, can break up relationships. یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے کوئی نیک شگون ثابت ہوں گی یا پھر ان کے لیے مسائل پیدا کریں گی۔ یہ ہیں خبریں۔ شہباز شریف صاحب رہا ہو چکے، اور رہا ہونے کے بعد ان کی ملاقات ہوئی اپنی بھتیجی مریم صفدر صاحبہ کے ساتھ۔ حمزہ شہباز پہلے ہی رہا ہو چکے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کی درخواست ضمانت آ چکی اور وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اور غالب امکان یہ ہے کہ وہ بھی ضمانت پر رہا ہو جائیں گے، غالب امکان یہی ہے۔ پھر شریف فیملی کے اندر انڈرسٹینڈنگ کیا ہوئی، اور اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں۔ اب شریف فیملی نے ایک طے کر لیا ہے، فیصلہ کیا ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کو بھی بتا دیا گیا ہے، نواز شریف صاحب کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ اب ہم نے لینا ہے پاز۔ جتنا گالم گلوچ کرنی تھی کر لی، جتنے استعفے مانگنے تھے مانگ لیے، سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کی جو گردان پڑنی تھی وہ پڑھ لی۔ اس طریقے سے معاملات ہوں گے خراب، اور اب ترتیب سے پہلے ہاؤس ان آرڈر ہو، اس کے بعد پھر آگے لڑا جائے، اور اس ساری لڑائی میں مسلم لیگ نواز شریف فیملی نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے، سمجھایا ایک دوسرے کو، وہ یہ ہے کہ اس لڑائی میں ہم نے کیا کیا، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات بگاڑ لیے، اور افواج پاکستان کو اور ملٹری لیڈرشپ کو براہ راست گالم گلوچ کیا، ان کو چیلنج کیا، اور ان سے استعفے مانگے، اور ان سے دشمنی مول لی، اور اس سارے نیریٹو کا فائدہ ہوا ہے وزیر اعظم عمران خان کو۔ سارے فائدہ اٹھایا وزیر اعظم عمران خان، اور دوسرے نمبر پہ سارے نیریٹو کا جو اینٹی نیریٹو تھا وہ فائدہ اٹھایا آصف علی زرداری صاحب نے، اور وہ فائدہ اٹھایا عوامی نیشنل پارٹی نے۔ تو فوائد اور ثمرات تو وہ سمیٹ لے گئے، ہم گالم گلوچ پہ لگے رہے، اور ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ہوا۔ ہم مزید دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا فیصلہ جو آپس میں ان کی ڈسکشن ہوئی، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، مریم صفدر صاحبہ، چچا نے بھتیجی کو سمجھایا، اور بھائی نے بھائی کو سمجھایا، کزن نے کزن کو سمجھایا کہ اس طرح نہیں معاملات چلیں گے، ہمیں ری وزٹ کرنا پڑے گا، ری تھنک کرنا پڑے گا، اور نئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی۔ لہٰذا وہ بنا لی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اب ترتیب سے چلا جائے گا۔ نمبر 1 نواز شریف رہیں گے، نمبر 2 شہباز شریف ہوں گے، نمبر 3 پہ مریم صفدر صاحبہ آئیں گی، اور مریم صفدر اور حمزہ نمبر 3 پہ ہوں گے۔ لہٰذا جو بھی پالیسی میٹرز ہیں وہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب ڈسکس کیا کریں گے۔ معاملات طے کرنے ہیں نواز شریف، شہباز شریف آپس میں صلاح مشورے کے بعد۔ فردر کہیں سے کوئی پیغام آتا ہے اور پولیٹیکل اسٹریٹجی جو بنانی ہے یہ دونوں مل کے بنائیں گے، یہ عمل کروائیں گے، امپلیمنٹ کروائیں گے، ایگزیکیوٹ کروائیں گے۔ لہٰذا اپنی زبانوں کی تلخی کو ختم کر دیا جائے گا، اور لب و لہجے میں ذرا
کیا کہنا چاہیے چاشنی لائی جائے گی، اور یہ جنرل باجوہ سے استعفیٰ، جنرل فیض سے استعفیٰ، فلاں کی طرف سے ہمیں دھمکی مل گئی، فلاں میجر جنرل نے یہ کہہ دیا، یہ ساری چیزیں اب نہیں چلیں گی۔ لہٰذا پہلا جو سائن ہوا وہ ہے مریم صفدر صاحبہ کا کراچی میں جلسوں سے خطاب کرنا۔ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے ڈسکا 75 میں بھی مریم صفدر صاحبہ نہیں گئی تھیں، اور وہاں کو معاملات کو بھی حمزہ شہباز نے ہینڈل کیا تھا، اور خاموشی سے کیا تھا بغیر جلسے جلوس کے اور جوڑ توڑ لوکلی۔ اس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ 249 کراچی میں مریم صفدر صاحبہ جائیں گی۔ اس کے بعد اب مزید درجہ حرارت کو نیچے کیا گیا ہے، اور مریم صفدر صاحبہ اب 249 کے لیے بھی نہیں جا رہی کراچی میں بھی، کیونکہ وہاں جلسے کریں گی۔ جلسوں میں آپ کو پتہ ہے عوامی سٹائل ہے، اور تقریریں کرنی پڑتی ہیں، اور اندر کا غصہ کہیں نہ کہیں سے، اندر کا بغض جو ہے وہ باہر آ ہی جاتا ہے۔ تلخیاں تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ تلخیاں پبلک سامنے ہو، مائک سامنے ہوں، پورا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پوری دنیا میں آپ کو سنا جا رہا ہو، تو آپ یکدم تو یو ٹرن نہیں لے سکتے۔ لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ بہتر ہے کہ ہم نہ جائیں، اور اس کو بھی جو NA75 کا تھا اسٹریٹجی، وہی اسٹریٹجی ادھر ہونی چاہیے 249 میں بھی۔ لہٰذا مریم صفدر صاحبہ نے وہاں جانے کا ارادہ کینسل کر دیا، کسی جلسے سے خطاب نہیں کریں گی، کسی جلوس کے ساتھ خطاب نہیں کریں گی، اور اس کا وجہ دی کورونا کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کورونا اتنا امپورٹنٹ وجہ نہیں بنی، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اگر الیکشن کروانے پہ بضد ہے، اور ساری جماعتیں کہہ رہی تھیں کہ اس کو پوسٹ پون کر دیں، سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے پوسٹ پون کر دیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو پوسٹ پون نہیں کر رہا، کیونکہ جو بظاہر آ رہی ہیں پلز ہے وہ ہے کہ مسلم لیگ نواز مفتاح اسماعیل کی پوزیشن وہاں پہ بہتر ہے۔ تو یہ اس گمان کے ساتھ یہ بھی ایک چل رہی ہے، یہ ایک ورنہ آپ نے دیکھا کہ کورونا نے کیا حشر کیا، تو اس حلقے کا ایک الیکشن اگر ملتوی کر بھی دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو مریم صفدر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لہٰذا اب مفتاح اسماعیل صاحب سے فتح کے بعد ہم ان سے ملاقات کریں گے۔ تو انہوں نے لاہور میں یہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اپنا میسیج کنوے کر دیا، اور صرف ایک تقریباً 40 منٹ کی یہ میڈیا ٹاک تھی۔ 40 منٹ میں صرف ایک دفعہ لفظ سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کا استعمال کیا گیا، اونلی ون ٹائم، یہ ایک پہلی دفعہ، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف بالکل رخ نہیں کیا گیا۔ اور بلکہ اس کے بعد اگلا کام یہ ہوا کہ اس میڈیا ٹاک میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو تعلقات کشیدہ ہوئے اور PDM ٹوٹ گیا، مریم صفدر صاحبہ نے ان کو بھی میسیج دیا، پیپلز پارٹی کو بھی، کہ ہم ایک حد سے آگے نہیں جانا چاہتے، سیاسی دشمنی اب ہم نہیں کریں گے، ہم صرف پالیٹکس کریں گے، اور الیکشن کے میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، اس سے آگے نہیں، ذاتیات کی نہیں، کسی کی کرپشن نہیں، کسی کے ذاتی سکینڈل نہیں، کسی کے اور سکینڈل نہیں، اس طرف ہم نہیں جائیں گے۔ تو یہ میسیج انہوں نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی دے دیا، بلاول بھٹو کو بھی، زرداری صاحب کو بھی، سب کو دے دیا کہ جناب ہم دشمنی نہیں چاہتے، اور ری وزٹ کرنا ہے تو کل پھر وہ باپ شاپ والی بات بھی نہیں کی کہ باپ نے باپ کو ووٹ دیا، فلاں کیا، یوسف گیلانی صاحب، وہ سارے الزامات نہیں دہرائے، بلکہ انہوں نے کہا جو ہو گیا اب آگے بڑھا جائے۔ یہ پھر جہانگیر ترین، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اب اگلے الیکشن کی سب تیاری کر رہے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیے، اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، اور JKT جو گروپ ہے اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ بھی اگلے الیکشن کی ہی تیاری کر رہا ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان سے JKT گروپ، ایک اور بھی خبر لیتے جائیں کہ کابینہ میں اختلافات ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اب تو ایک ہے کہ ملاقات نہیں ہو رہی، اور اگر اس گروپ کی ملاقات ہو گئی وزیر اعظم عمران خان سے، اور انہوں نے اپنا کارڈ کھیل دیا، مطالبات سامنے رکھ دیے، اور کہا کہ جناب یہ ہیں ہماری ڈیمانڈز، اگر یہ پوری نہیں ہوتی تو اللہ حافظ، تو اس کے بعد پھر
पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। लिहाजा अब कुछ वज़ीर जो हैं, जो खालिसतन पीटीआई के वकील हैं, वज़ीर हैं, पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं नज़रियाती, वो वज़ीर आज़म इमरान खान से कह रहे हैं कि जनाब कोई ज़रूरत नहीं है इनसे मिलने की, इनडायरेक्ट बातचीत करें, मानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हम अपना फ़ैसला करते हैं कि हमने क्या करना है। यानी तो ठीक है, फिर हुकूमत जाती है तो जाए, सूबाई हुकूमत जाती है तो सूबाई हुकूमत जाए, मरकज़ी हुकूमत जाती है तो मरकज़ी हुकूमत जाए। पहले कौन सा यहाँ पे दूध शहर की नहरें बह रही हैं, और अगर वो हुकूमत गिराना चाहते हैं, अगर उनका मकसद ही ये है, जो कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर को मिल रही हैं कि अब वो पीछे हटने वाला नहीं है, तो फिर ठीक है, फ्रंट फुट पे खेला जाए। तो ये सोच वहाँ पे दोबारा हो गई है, और JKT को बहरहाल मैसेज दिया गया है कि आप ज़रा थोड़ा सा पॉज लें, थोड़ा सा इंतज़ार करें, इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान भी बर्फ़ पिघली है। और दोबारा जैसे मरियम सफदर साहबा ने बराह रास्त मैसेज दे दिया पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को, इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ राब्ते हुए जरदारी साहब के, और वो हुए डॉक्टर क़य्यूम सोमरो के ज़रिए। बहुत ही मोतमद ख़ास हैं, वो मौलाना के भी मोतमद ख़ास हैं और जरदारी साहब के तो हैं ही हैं। तो ये उनके दरमियान राब्ते हुए, और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की शहबाज शरीफ साहब से भी बात हुई, और इत्तलाआत के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी कोई बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। PDM का जो इजलास बुलाया गया है, वो एजेंडा जरदारी साहब से डिस्कस करने का क्या मतलब है, क्योंकि मौलाना जरदारी साहब और ANP पीपल्स पार्टी वो तो PDM को छोड़ चुके हैं, लेकिन उनके साथ एजेंडा डिस्कस किया गया। लिहाजा ये ख़बरें आ रही हैं सियासी मैदान में, तो इनको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कैसे देखते हैं और क्या होगा, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा। बहरहाल एक और अच्छी खबर इसके साथ साथ वो खबर है कि जो बैरून मुल्क से डॉलर्स आ रहे हैं, और वो डॉलर आ रहे हैं रोशन डिजिटल अकाउंट की जो सहूलत दी गई थी, तो $1 अरब का संगे मील अबूर कर लिया है। रोशन डिजिटल अकाउंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इसके लिए ये सहूलत दी गई थी कि जनाब आप जिस मुल्क में हैं वहीं पे अपने अकाउंट्स खुलवाएं, जो पाकिस्तानी बैंकों की वहाँ पे शाखें हैं उसी में डॉलर जमा करवाएं, और यहाँ पे जो भी रिसीव करना चाहता है वो रुपयों में ले लें। तो ये हुआ है, इस सहूलत से $1 अरब जमा हुआ है, यानी कि ज़र मुबादला के ज़खायर में एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की मदद से ये $1 अरब आ चुके हैं। और आने वाले दिनों में वो कहते हैं जनाब के मज़ीद 5 माह में 97 मुल्कों से 90,000 से ज़ायद सार्फिन ने रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत मुख्तलिफ़ बैंकों में अकाउंट्स खुलवाए। 5 माह में 97 मुल्कों में 90,000 से ज़ायद सार्फिन ने अकाउंट खुलवाए, और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सहूलत दी जाए तो उससे फ़ायदा ज़रूर उठाया जाता है।